اس لیے قرآن کریم نے فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، زمین و آسمان کی تخلیق اور گردش لیل و نہار میں لآیات لأولی الالباب، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں اولو الالباب کے لیے۔ میں نے پوچھا اولو الالباب کون ہیں؟ قرآن نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ۔ یہ اولو الالباب ہیں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے مجھے نہیں بھولتے، زندگی کے سفر میں ہر نفس میں انہیں یاد رہتا ہوں، مجھے نہیں بھولتے۔ میں نے رات خیرپور میں بھی بتایا، یورپ میں ایک عربی نوجوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عیش فی یدک، یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں بھائی، چھوٹے چھوٹے پتھر کے دانے ہیں۔ تسبیح تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو پتھر کے دانے ہیں، لیکن ان پر وہ پڑھے جاتی ہیں، ان کو بھی عزت مل گئی، اب یہ بھی تسبیح کہلاتے ہیں۔ خیر، جمال ابن نشین اثر کر گیا۔ اس نے کہا یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کے سوال پر میں سمجھ گیا یہ کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ بڑی شوخی سے اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا یہ مذکرہ، مذکرہ ہے۔ کہنے لگا مذکرہ عیش یہ کیا ہوتی ہے؟ میں نے کہا مذکرہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں اسے بھول جاتا ہوں یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کبھی کبھی یہ مجھے یاد دلاتی ہے، میں اپنے محسن اعظم پر درود پڑھتا ہوں، مذکرہ۔ اب پھر کھڑا ہو گیا، جو پوچھنا تھا وہ پوچھا۔ کہنے لگا کیا رسول اکرم کے ہاتھ میں بھی تھی؟ میں نے کہا وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی؟ یہ اس کی ضرورت ہے جو کبھی کبھی اسے بھول جائے، اور تم جس کے لیے پوچھتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں، اتنا یاد کرتے ہیں کہ خود اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، میرے محبوب ساری ساری رات میرے ذکر و عبادت میں گزار دیتے ہو، راتیں تھک جاتی ہیں تو نہیں تھکتا، میری یاد میں ساری ساری رات کھڑے رہتے ہو اپنی خوشی کے لیے، کچھ دیر سو جایا کرو میری خوشی کے لیے۔ وہ بھولے کب تھے کہ انہیں یاد دلانے کی نوبت آتی؟ یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ ہاں، کیا کہا میں نے؟ رات کتنی دیر کے لیے آتی ہے؟ جتنی آپ کو ضرورت۔ اب صحیح جواب دیا نا آپ نے؟ گھنٹے کتنے شمار کرو گے؟ نہیں میرے عزیز، کہیں 12، کہیں 8، کہیں ابھی میں پچھلے دنوں ناروے میں گیا ہوا تھا، سویڈن میں گیا ہوا تھا، وہاں رات بمشکل 3 گھنٹے کی تھی بس۔ اسی طرح ونٹر میں دن 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، روزہ ان کا تقریباً 3.5 یا 4 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو مختلف مقامات پر اوقات بھی مختلف ہوں گے، یہ کہنے کے بجائے یوں کہیے کہ جتنی ہماری ضرورت ہے اتنی دیر کے لیے دن آتا ہے اور اتنی دیر کے لیے رات آتی ہے۔ اب قرآن کریم کا انداز دیکھیے،
فرمایا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر ہم قیامت تک کے لیے رات کو رک جانے کا حکم دے دیں، من الہ غیر اللہ، ہے کوئی تمہارے پاس الہ، ہے کوئی ہمارے مقابلے کی قوت، ہے کوئی تمہارے پاس سپر پاور، ہم رات کو روک دیں وہ دن لے آئے، ہم دن کو روک دیں وہ رات لے آئے، ٹھیک وقت پر رات کو لے جانے والا اور دن کو لانے والا، پھر ٹھیک وقت پر دن کو لے جانے اور رات کو لانے والا کون؟ کچھ صحیح جواب دے رہے ہیں، کچھ قابل اصلاح ہے۔ ٹھیک وقت پر رات کو لے جانے والا دن کو لانے، یخرج اللیل من النہار ویخرج النہار من اللیل، ٹھیک وقت پر دن کو لانے والا، رات کو لے جانے والا، رات کو لے جانے والا، دن کو لانے والا کون ہے؟ اللہ نا، اللہ ہی، تاکہ بھی کے دروازے بند ہو جائیں۔ بندوں نے جو دکانیں کھول رکھی ہیں، مارکیٹیں لگا رکھی ہیں، سپر مارکیٹیں، ڈپارٹمنٹل سٹور لگا رکھے ہیں، 2 دن کی زندگی پانے والے، اچھی چیزیں کھا کر دونوں پراز بنا دینے والے، بیت الخلا میں بدبو میں رہنے والے بھی مشکل کشا بنے بیٹھے ہیں۔ ہی پہ زور دیجئے تاکہ بھی کے دروازے بند ہوں۔ رات کو لے جانے اور دن کو لانے والا کون؟ ہی پہ زور دینا ہے۔ دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوانا ہے، مگر آرام سے۔ ٹھیک وقت پر رات کو لے جانے اور دن کو لانے والا کون؟ پھر دن کو لے جانے اور رات کو لانے والا کون؟ قرآن کہتا ہے اس کا انکار کرتے ہو، کیسے انکار کرو گے؟ جب رات آئے گی، آرام ملے گا تو وہ ضرور یاد آئے گا، پھر جب دن آئے گا روشنی پاؤ گے تو اللہ ضرور یاد آئے گا، جب پانی پر تمہارے جہاز تیریں گے، کشتیاں تیریں گی، وہ ضرور یاد آئے گا، پھر تمہارے نمکین پانی، سمندروں کے کھاری پانی اٹھا کر بلندی پہ لے جائیں گے، بلندی پہ لے جا کر کارخانہ قدرت میں وہ فلٹر ہوں گے، ٹھنڈے اور میٹھے ہو کر بادلوں کی صورت میں بھاپ بن کر ہواؤں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ چلتے پھرو، جب میرے بندے پیاسی نگاہوں سے میری رحمت کی طرف دیکھیں تو تانا بھی نہ دو، ابر کرم سے ان کا دامن بھر دو۔ جب بارش برسے گی تو میں ضرور یاد آؤں گا۔ قرۂ ارض پر جب قرۂ ارض پر جاندار، کچھ تیرنے والے، کچھ رینگنے والے، کچھ دوڑنے والے، کچھ اڑنے والے جاندار نظر آئیں گے تو میں ضرور یاد آؤں گا۔ جب سرسر بن کر، صبا بن کر ہوائیں چلیں گی میں ضرور یاد آؤں گا۔ بادلوں کے رواں دواں قافلے دیکھو گے تو میں ضرور یاد آؤں گا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون۔
ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اقبال کہتا ہے پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. اور ڈھیلے ہو جاؤ اور ڈھیلے ہو جاؤ، میں جگاؤں آپ ڈھیلے ہو جائیں. یہی تو آپ کی پہچان ہے. وہ جیسے نشے میں کوئی پڑا ہو نا، ذرا جھنجھوڑو کر کے اٹھتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر جھنجھوڑے پھر سو جاتا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار. بات یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، موسموں کو کون سکھلاتا ہے ہوئے انقلاب، ہوائیں چلانے والا کون، بادل چلانے والا کون، باران رحمت عطا کرنے والا کون، کس کے حکم سے سمندر موج زن ہے آہستہ، کس کے حکم سے دریا متلاطم ہے، کس کے حکم سے ستارے چمک رہے ہیں، کس کے حکم سے انادل چہک رہے ہیں. میں نے کہا بیجنگ سے پاناما تک، سان فرانسسکو تک پوری دنیا گھوما ہوں. پوری دنیا دیکھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہوں مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا، ایک بھی. ساری دنیا کے پرندے میں نے مسلمان پائے، ٹھیک وقت پر اس کی یاد کرتے ہیں. وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں، وہ جنوب میں رہتے ہوں یا شمال میں، وہ سمندروں میں رہتے ہوں یا صحراؤں میں، یورپ میں رہتے ہوں یا جزائر ویسٹ انڈیز میں، اشتراکی بلاک میں رہتے ہوں یا مغربی بلاک میں، نہ انہیں اشتراکیت کا پتہ، نہ وہ مغربیت کو جانتے ہیں. وہ صرف ایک ہی بات جانتے ہیں، سبوحن قدوسن، سبوحن قدوسن. پوری کائنات بول رہی ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، اسے دائروں میں محدود نہ کیجیے،
اسے دارو میں محدود نہ کیجیے، اسے حجروں میں قید نہ کیجیے، یہ فاران سے گونجا بدر سے گزرا احد سے گزرا یرموک تبوک مدائن قادسیہ شاملیوں بالا کوٹ سے ہوتا ہوا کندھار تک پہنچا۔ یہ بدر و احد و تبوک و یرموک و مدائن و قادسیہ و شاملیوں بالا کوٹ سے ہوتا ہوا کندھار تک پا۔ یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا ادھر سے نہیں، ادھر سے اس مصیبت نے تباہ کیا، ادھر سے نکلا ذرا یہاں سے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مفادات کے بت، علاقائیت کے بت، ثقافت کے بت، لسانیت کے بت، سیاست کے بت، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دکانیں، ہوٹل، چھوکرے کہیں میری یاد سے غافل نہ کر دیں۔ یہ وفا نہیں کریں گے، وفا تو میں ہی کرتا ہوں، میں تمہارا بنوں گا تو یہ بھی بنے گے، میں نہ بنا تو ان سے کیا ملے گا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اس سے پیار کر کے دیکھو نا، اس سے دوستی کر کے دیکھو نا، خلیل کی زندگی کا مطالعہ کرو نا۔ ملت ابیکم ابراہیم، جس کی روحانی اولاد ہو، میرے پیار میں رشتے چھوڑ دیے، میرے پیار میں جان قربان کی، میرے پیار میں وطن قربان کیا۔ جان قربان کی کہ نہیں؟ کتنا بد نصیب ہے مولوی جو کہتا ہے ابراہیم کو پتہ تھا آگ میں بچ جاؤں گا اس لیے چھلانگ لگا دی۔ کتنا بد نصیب ہے مولوی، پلیٹیں چھا گئی ہیں دل و دماغ پر، کم بخت کے پلیٹیں چھا گئی ہیں دل و دماغ پہ۔ دسترخوان کا کنگ خلیل نے جان قربان کرنے کے لیے آگ میں چھلانگ لگائی یا بچنے کے لیے؟ جان قربان کرنے کے لیے چھلانگ لگائی۔
جان پیش کر دی، وطن قربان کیا، پھر بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھایا، پھر بیٹے کی یاد میں کبھی اشک بار ہو جاتے ہیں، بیٹا جو ہوا، اور پھر بیٹا بھی اسماعیل جیسا جس کی رگوں میں ابراہیم کا خون دوڑتا ہے اہل نظر ابراہیم کا نہیں، محمد کی نسبت بھی دوڑتی ہے، رحمت عالم کی نسبت بھی دوڑتی ہے، ان کی یاد میں کبھی آنسو آ جاتے ہیں آنکھوں میں، حاملین عرش تبصرہ کرتے ہیں ابراہیم کو جتنا بیٹے سے پیار ہے اتنا ہی اللہ سے ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر کر ثابت کر دو جتنا مجھ سے پیار ہے بیٹے سے نہیں۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، وَيُرِيكُمْ آیاتہ فَأَيَّ آیات اللہ تنکرون۔ ہاں کچھ یاد رہا؟ آسمان کی بلندی زمین کی وسعت کو دیکھو گے تو میں ضرور یاد آؤں گا، ٹھیک وقت پر رات آئے گی دن جائے گا، پھر دن آئے گا رات جائے گی، میں ضرور یاد آؤں گا، کشتیاں تیرتی ہوئی دکھائی دیں گی، میں ضرور یاد آؤں گا۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتی ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ باران رحمت ہوگی میں ضرور یاد آؤں گا، جاندار چلتے دوڑتے نظر آئیں گے، اڑتے نظر آئیں گے، میں ضرور یاد آؤں گا، ستاروں کی چمک میں، انادل کی چہک میں، پھولوں کی مہک میں، سبزوں کی لہک میں ضرور یاد آؤں گا، سر کی شوخیوں میں، صبا کی لطافتوں میں ضرور یاد آؤں گا، بادل رواں نظر آئیں گے، میں ضرور یاد آؤں گا۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، الہکم الہ واحد۔ یہ دلائل الوہیت تھے۔ اب قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، گنو، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اس نے اپنے دلائل میں بھی 7 باتیں پیش کی، اپنے محبوب کی رسالت کے دلائل میں بھی 7 ادائیں پیش کی حلقہ رسالت کی۔ فرمایا جب فطرت کو دیکھو گے تو میں یاد آؤں گا، اور جب ابو بکر کو دیکھو گے تو محمد یاد آئیں گے۔ ابو بکر کی صداقت کو دیکھو گے تو میرا محبوب ضرور یاد آئے گا،